تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ انہی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یوں تو انہوں نے جو وقت سے بھی ہے بہت کم ہے، لیکن بہت جلدی اپنی بات آپ کے سامنے آنے تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری طرف آپ لوگ متوجہ رہیں گے۔ آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، اللہ نے رسول کو حکم دیا، اے حبیب پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت ایمان دو۔ اب مسلمانوں کی حالت یہ ہے آج کے زمانے میں، یہ ماضی کے کافر حال کے مشرک از اکول ٹو منافق۔ یہ جو لوگ آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں رسول ہم جیسے ہیں، ہم ان کو کیا بتائیں؟ یہ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول 40 برس کے بعد رسول ہوئے، لیکن یہ جو 40 برس کی زندگی رسول نے گزاری ہے، یہ کوئی عام زندگی تو نہیں ہے۔ یہ اس نبی اور نبی معظم کی زندگی کے 40 برس ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے کہا اے رسول لولا کلمہ خلقت الافلاق، محمد اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو زمین اور آسمان کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یعنی یہ کائنات جو سجائی گئی یہ محمد کے صدقے میں بنائی گئی، یعنی یہ زمین کا فرش زمرودی محمد کے صدقے میں بچھایا گیا، عرش کا کہکشانی شامیانہ محمد کے صدقے میں تانا گیا، قندیل شمس و قمر محمد کے صدقے میں لٹکائی گئیں، یہ ستاروں کی رہگزر محمد کے صدقے میں بنائی گئیں، یہ مرغان خوش الحام کی نغمہ سرائیاں یہ محمد کے صدقے میں ہیں، یہ ساحل سے موجیں سر پٹک کے پردے زنگاری میں چھپے کسی معشوق کا خراج بندگی پیش کر رہی ہے، یہ بھی محمد کے صدقے میں ہے، یہ مرغان خوش الحام کی نغمہ سرائیاں یہ بھی محمد کے صدقے میں ہیں، یہ جو پرندے یہ جو غیر ذوی العقول اور ذوی العقول پیدا ہوئے یہ بھی محمد کے صدقے میں ہیں، یہ جو شبنم یہ اوس جو گلوں کے کٹوروں کو بھر رہی ہے یہ بھی محمد کے صدقے میں ہے۔ یہ کوئی عام زندگی نہیں ہے 40 برس کی، بلکہ اس نبی معظم کی زندگی کے 40 برس ہے کہ جو نبی افضل المرسلین ہے، وہ نبی کہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی کہ جو علم اول بھی ہے، قلم اول بھی ہے، مشیت کا خیال اول بھی ہے، جو نبی گنتی کا پہلا عدد بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، رحمت بھی ہے، کرم بھی ہے، جود بھی ہے، صفا بھی ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے لبوں سے نکلی ہوئی گفتار یا تو حدیث بن جاتی ہے یا قرآن بن جاتی ہے۔ اب آج کے اس جاہلانہ ماحول میں کچھ لوگ کہتے ہیں اب سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ لوگوں کو اپنی لکھی ہوئی باتوں پر شک کرتے ہوئے خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم نے پہلے کیا لکھا ہے اور بعد میں کیا لکھ رہے ہیں، پہلے صفحے پہ کیا لکھ چکے ہیں اور بعد میں کیا لکھ رہے ہیں۔ پہلے تو لکھنے والوں نے جتنوں نے بھی سیرت نبوی لکھی ہے، جنہوں نے بھی سیرت رسول لکھی ہے، چاہے وہ ہشام سے لے کے شبلی نعمانی تک، شبلی نعمانی سے لے کے مولانا مہدوی تک، جتنوں بھی سیرت نبوی جنہوں نے لکھی انہوں نے 3 نشانیاں رسول کی آمد کی متفق طور پہ لکھی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی نشانی ہے کہ جب رسول اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت کی صورت میں بی بی آمنہ کی گود میں آئے تو آتش قدح فارس ٹھنڈا ہو گیا، قصر قیصر بادشاہ روم کے 14 گنبد گر گئے، شیطان کی چیخ سنائی دی زمین اور آسمان کے درمیان۔ تو بھائی یہ توجہ کرنے کا مقام ہے، آنے والے نے تو آ کر اپنی علامتیں ظاہر کر دی ہیں، آ کر بتایا ہے قصر قیصر بادشاہ روم کے 14 مینار گر گئے، شیطان کی چیخ سنائی دی، آتش قدح فارس ٹھنڈا ہو گیا، ہم آگ کو ٹھنڈا کر کے بتایا کہ دیکھو جہنم کی آگ سے بچانے والا آیا ہے۔ قصر قیصر بادشاہ روم کے 14 میناروں کو گرا کر بتایا اکیلا نہیں آیا ہوں، 14 ساتھ لایا ہوں، اکیلا نہیں ہوں۔ اس آیت کی ایک جملہ مجھے حاضر کرنا ہے، یہ جو آج کے زمانے میں رسول کو اپنے جیسا بتانے والے لوگ، یہ جاہلانہ باتیں کرنے والے لوگ، یہ کہتے صرف آیت کے شان نزول میں اہل سنت مورخ نے جو ایک فقرہ لکھا ہے وہ فقرہ سنیں۔ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے نے اس آیت کے شان نزول میں ایک جملہ لکھا، جب یہ آیت رسول پر نازل ہوئی تو رسول اس وقت غار حرا میں تھے، رسول پر آیت نازل ہوئی، رسول سے ایک مرتبہ جبریل نے آ کر کہا رسول سب سے پہلے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، عزیزوں کو خوف خدا دلاؤ، عزیزوں میں اسلام کی دعوت پیش کرو۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آگئی، جو پہلی دعوت ہے وہ عزیزوں میں آگئی، لیکن جو آیت ہے اور جو اس کے ذیل میں جو فقرہ اہل سنت مورخ نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ رسول نے علی سے کہا یا علی دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ، یا علی دعوت کا۔ بھائی آیت
کہہ رہی ہے عزیزوں میں رشتہ داروں میں اسلام کی دعوت دو، اسلام کے دعوت پیش کرو۔ رسول کہہ رہے ہیں اے علی دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ۔ اب یا تو دو باتوں میں سے ایک بات مسلمان مانے کہ یا تو یہ مانے کہ رسول نے آیت کی خلاف ورزی کی اور معاذ اللہ اگر رسول ایسا کرتے ہیں تو پورا قرآن مشکوک ہو جاتا ہے، یا دوسری بات یہ کہ اپنی کتابوں کو جلاؤ، اپنی کتابوں کو دریا بوز کرو اور اس بات کو تسلیم کرو کہ پیغمبر نے آیت کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ آیت کے حکم کو مانتے ہوئے علی کو دعوت کا اہتمام کرنے کا حکم دے کر تمام لوگوں پر یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو دعوت ایمان ان رشتہ داروں کو دینی ہے جو پہلے سے بے ایمان ہے، با ایمان رشتہ داروں میں دعوت ایمان نہیں دینی ہے۔ ایمان رشتہ داروں میں بہت جلدی سے دو چار دونوں مولود کی شان میں سن لے کہ ایک سوال پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اصول بات مشیت نظام صادق ہے۔ چار مصرے بہت توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ ایک منزل تک لا کر بات کو تمام کرنی ہے۔ بات تمام ہے، چار مصرے سن لیجیے۔ اصول بات مشیت نظام صادق ہے، خدا کے بعد انہی کا کلام صادق ہے۔ اصول بات مشیت نظام صادق ہے، خدا کے بعد انہی کا کلام صادق ہے۔ امام اور بھی موجود ہیں مذاہب میں، ہمیں ہے فخر ہمارا امام صادق ہے، ہمیں ہے فخر ہمارا امام صادق کے شعر سنے۔ سبھی کو یہ سرے بازار محشر یاد آئے گا، سبھی کو یہ سرے بازار محشر یاد آئے گا کہ کتنی قیمتی اشکے کے گوہر یاد آئے گا، سبھی کو یہ سرے بازار محشر یاد آئے گا کہ کتنی قیمتی اشکوں کے گوہر یاد آئے گا۔ اور چلے گی بات جب بھی لفظ خودداری کی دنیا میں سر فہرست کردار ابوذر یاد آئے گا۔ اور سر عاشور سرور نے مؤذن اس لیے بدلا، سر عاشور سرور نے مؤذن اس لیے بدلا، علی اکبر عزا دیں گے پیغمبر یاد آئے گا، علی اکبر عزا دیں گے پیغمبر یاد آئے گا۔ چار مصرے آہستہ آہستہ اس لیے میں نے پڑھ دیے کیونکہ یہ شعر جو مجھے سنانا تھا وہ آپ تک پہنچاتا ہوں، اپنی جگہ لیتا ہوں، اور یہ تحفہ میری سمجھ سے آج کی دن کا یہ تحفہ سمجھ کر رکھ لیجیے گا کہ سبھی کو یہ سرے بازار محشر یاد آئے گا، کتنی قیمتی اشکوں کے گوہر یاد آئے گا۔ چلے گی بات جب خودداری کے لفظ دنیا میں سر فہرست کردار ابوذر یاد آئے گا، سر عاشور سرور نے مؤذن اس لیے بدلا، سر عاشور سرور نے مؤذن اس لیے بدلا، علی اکبر عزا دیں گے پیغمبر یاد آئے گا۔ اور بہت مغرور ہو تخت خلافت پر بیٹھ کر، بہت مغرور ہو تم بیٹھ کر تخت خلافت پر، مصیبت سر پہ آئے گی تو حیدر یاد آئے گا۔ القصيدة التالية